ہندوستان چھوڑ دو، ابوالکلام آزاد۔ ورکنگ کمیٹی کی قرارداد شائع کی گئی، اس نے ملک میں ایک بڑکی رو دوڑا دی۔ لوگوں نے یہ سوچنے کے لیے بھی دم نہیں لیا کہ اس کے مضمرات کیا تھے، لیکن اتنا محسوس کر لیا کہ بالآخر انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کرنے کے لیے کانگریس ایک عوامی تحریک شروع کر رہی تھی۔ دراصل بہت جلد عوام اور حکومت دونوں میں اس قرارداد کا ذکر ہندوستان چھوڑ دو قرارداد کے طور پر کیا جانے لگا۔ ورکنگ کمیٹی کے بعض اراکین کی طرح عوام بھی گاندھی جی کی قیادت میں کامل یقین رکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ذہن میں کوئی ایسی تدبیر موجود ہے جو حکومت کو مفلوج کر کے رکھ دے گی اور اسے مصالحت پر مجبور کر دے گی۔ میں یہ اعتراض بھی کرتا چلوں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ گاندھی جی کسی جادو یا مافوق الانسانی طریقے کی مدد سے ہندوستان کو آزادی دلا دیں گے، اور اسی لیے وہ لوگ اس کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی خاص انفرادی کوشش بھی کی جائے۔ قرارداد کو منظور کرنے کے بعد ورکنگ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ حکومت کے رد عمل کا انتظار کرے گی۔ اگر حکومت نے مطالبہ منظور کر لیا یا کم سے کم مصالحت کے رویے کا اظہار کیا تو آئندہ کی گفتگوؤں کے لیے بھی گنجائش نکل آئے گی۔ اس کے برعکس اگر حکومت نے مطالبہ مسترد کر دیا تو گاندھی جی کی قیادت میں ایک جدوجہد شروع کر دی جائے گی۔ میرے ذہن میں اس بات کا اندیشہ بہت کم تھا کہ حکومت دباؤ میں آ کر بات چیت کرنے سے انکار کر دے گی۔ واقعات کے سلسلے نے ثابت کر دیا کہ میرا قیاس صحیح تھا۔ بیرونی صحافیوں کا ایک بہت بڑا جتھا واردھا آن پہنچا تھا، کیونکہ وہ لوگ یہ جاننے کے لیے بے چین تھے کہ ورکنگ کمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے۔ 15 جولائی کو گاندھی جی نے ایک پریس کانفرنس طلب کی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر تحریک شروع کی گئی تو برطانوی اقتدار کے خلاف یہ تشدد سے عاری ایک بغاوت ہوگی۔ مجھے یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ میں اس تمام صورتحال کے تئیں بہت ناخوش تھا۔ میں نے اس قرارداد کی مخالفت نہیں کی جس میں براہ راست اقدام کی ترغیب تھی، لیکن میں اس کے نتیجے کے سلسلے میں بہت پر امید نہیں تھا۔ قرارداد کی منظوری کے بعد مہادیو دیسائی نے مس سلیڈ، جو ہندوستان میں میرا بین کے نام سے مشہور ہیں، ان سے کہا کہ انہیں جا کر وائسرائے سے ملاقات کرنی چاہیے اور ان کے سامنے قرارداد کے منشا کی وضاحت کرنی چاہیے۔ یہ مشورہ بھی دیا گیا کہ انہیں مجوزہ تحریک کی نوعیت اور تحریک کے طریقہ کار کی بابت ایک تفصیلی خاکہ پیش کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ مس سلیڈ وائسرائے سے ملاقات کے لیے واردھا سے روانہ ہوئیں اور ان سے گفتگو کی ایک درخواست بھی کی۔ وائسرائے کے پرائیویٹ سیکریٹری نے جواب دیا کہ چونکہ گاندھی جی نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ وہ بغاوت کی اصطلاحوں میں سوچ رہے ہیں، اس لیے وائسرائے اس پر آمادہ نہیں تھے کہ انہیں انٹرویو کی منظوری عطا فرمائیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ حکومت جنگ کے دوران کسی بغاوت کو برداشت نہیں کرے گی، خواہ تشدد پر مبنی ہو یا تشدد سے عاری۔ نہ ہی حکومت ایک ایسی تنظیم کے کسی نمائندے سے ملاقات یا گفتگو کے لیے آمادہ تھی جو اس قسم کی اصطلاحوں میں بات کرتا ہو۔ بعد ازاں میرا بین وائسرائے کے پرائیویٹ سیکریٹری سے ملی اور ان سے طویل گفتگو کی۔ اس وقت میں دہلی میں تھا اور انہوں نے اپنی بات چیت کا پورا احوال مجھے سنایا۔ اس کے بعد وہ واردھا گئیں اور گفتگو کی ساری تفصیل گاندھی جی کو بتائی۔ اس کے جلد ہی بعد مہادیو دیسائی نے ایک بیان جاری کیا کہ گاندھی جی کے ارادوں کی بابت ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو کچھ غلط فہمی ہے۔ انہوں نے کہا، یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ گاندھی جی نے مجوزہ تحریک کو ایک کھلی ہوئی تشدد سے عاری بغاوت کا نام دیا تھا۔ مجھے اعتراض ہے کہ مہادیو دیسائی کے بیان پر مجھے تعجب ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ فکرہ جو اس نے ایجاد کیا تھا اور اس کے بعد گاندھی جی نے کئی مواقع پر اس کا استعمال کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ اپنے ذہن میں انہوں نے اس فکرے کو کچھ خاص معنی دیے ہوں، مگر عام پبلک کے نزدیک اس بیان کا مفہوم یہی تھا کہ کانگریس نے اب طے کر لیا ہے کہ وہ بجز اس کے تشدد آمیز بغاوت کا طریقہ اختیار کرے، باقی ہر طریقے سے برطانوی حکومت کو اقتدار سے دستبردار ہو جانے پر مجبور کرے گی۔ میں یہ پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ مجھے انگریزوں کے مکانی رد عمل کا اندازہ تھا اور اسی لیے مجھے اس بات پر تعجب نہیں ہوا کہ وائسرائے نے گاندھی جی یا ان کے نمائندے سے ملاقات کی منظوری نہیں دی۔
ان حالات سے دوچار رہتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ AICC کی ایک میٹنگ بلائی جانی چاہیے تاکہ صورتحال پر مزید غور کیا جا سکے اور اگر ضروری ہو تو ورکنگ کمیٹی کی تجویز کی تصدیق کر دی جائے۔ مجھے یہ خیال بھی ہوا کہ اس طرح حکومت کو ساری صورتحال پر غور کرنے کے لیے مزید وقت مل جائے گا۔ چنانچہ 7 اگست 1942 کو بمبئی میں AICC کی ایک میٹنگ طلب کر لی گئی۔ 14 جولائی سے 5 اگست تک میرا تمام وقت ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے کانگریسی لیڈروں سے مسلسل ملاقاتوں کی نظر ہو گیا۔ میں انہیں جتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت نے ہمارا مطالبہ تسلیم کر لیا یا کم سے کم ہمیں اپنا کام کرنے کی اجازت دے دی تو اس تحریک کو سختی کے ساتھ گاندھی جی کی پالیسی کا پابند رہنا پڑے گا، لیکن اگر حکومت نے کوئی سخت رویہ اختیار کیا تو ملک کو ہر ممکن طریقے سے حکومت کے تشدد کا جواب دینا ہوگا۔ یہ تصویر جس طور پر میرے سامنے آئی تھی یوں تھی کہ بنگال، بہار، UP، CP، ممبئی اور دہلی پوری طرح تیار تھے اور ان صوبوں میں تحریک بہت مستحکم رہے گی۔ دوسرے صوبوں کی بابت میں نے مناسب ماحول پیدا کرنے کی حتی الامکان کوشش کی، لیکن مجھے اعتراف کر لینا چاہیے کہ میری نظر میں تصویر صاف نہیں ہو سکی۔ میرابین سے وائسرائے کے ملاقات تک کے لیے انکار نے گاندھی جی پر یہ حقیقت روشن کر دی کہ حکومت آسانی سے ہار ماننے والی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں وہ جو اعتماد رکھتے تھے متزلزل ہو گیا، لیکن ابھی تک وہ اس یقین سے چمٹے ہوئے تھے کہ حکومت کوئی سخت قدم نہیں اٹھائے گی۔ ان کا خیال تھا کہ AICC کے بعد انہیں کافی وقت مل جائے گا کہ ایک لائحہ عمل تیار کر لیں اور بتدریج اس تحریک میں زور پیدا کر سکیں۔ میں ان کی اس امید پرستی میں شریک نہیں ہو سکا۔ 28 جولائی کو ان کے نام میں ایک تفصیلی خط لکھا جس میں یہ کہا کہ حکومت پوری طرح تیار تھی اور بمبئی میں AICC کی میٹنگ کے بعد فوری اقدام کرے گی۔ گاندھی جی نے جواب دیا کہ مجھے جلد بازی میں کوئی نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے۔ صورتحال کا مطالعہ وہ خود بھی کر رہے ہیں اور انہیں اب بھی یقین ہے کہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ 3 اگست کو میں کلکتہ سے بمبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ مجھے کامل یقین تو نہیں تھا، لیکن دل یہ کہتا تھا کہ میں کلکتہ سے ایک لمبی مدت کے لیے رخصت ہو رہا ہوں۔ مجھے کچھ اطلاعات بھی موصول ہوئی تھی کہ حکومت نے اپنے منصوبے مکمل کر لیے تھے اور قرارداد کی منظوری کے فوراً بعد تمام لیڈروں کو گرفتار کر لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ 5 اگست کو ہوئی اور اس نے قرارداد کا مسودہ تیار کیا جو 7 تاریخ کو AICC کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اپنے ابتدائی کلمات میں نے کمیٹی کی پچھلی میٹنگ کے بعد سے اب تک کے واقعات کا ایک مختصر جائزہ پیش کیا۔ میں نے قدر تفصیل کے ساتھ ان اسباب کی وضاحت بھی کی جنہوں نے ورکنگ کمیٹی کو اپنا رویہ بدلنے اور قوم کو ہندوستان کی آزادی کے لیے ایک نئی جدوجہد کے آغاز کی دعوت دینے پر قائل کیا تھا۔ میں نے اس امر کی نشاندہی کی کہ ایک ایسے وقت میں جب اس کی تقدیر کی ترازو بیچوں بیچ لٹک رہی ہے، قوم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی نہیں رہ سکتی۔ ہندوستان نے جمہوریتوں کو اپنا تعاون دینے کی جستجو کی تھی، لیکن برطانوی حکومت نے باعزت تعاون کو ناممکن بنا دیا۔ سر پر منڈلاتے ہوئے جاپانی حملے کی موجودگی میں قوم اپنی توانائیوں کے حصول کی فکر میں تھی تاکہ جارحیت کا مقابلہ کیا جا سکتا۔ انگریز اگر چاہتے تو یہ کر سکتے تھے کہ ہندوستان سے اپنے آپ کو نکال لیتے، جیسا کہ انہوں نے سنگاپور، ملایا اور برما میں کیا تھا۔ ہندوستانی خود تو نکل نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ ان کا وطن تھا، اور اسی لیے ان پر لازم آتا تھا کہ برطانوی زنجیروں کو توڑنے کے لیے اور کسی نئے حملے اور جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی طاقت کو بڑھائیں۔ مٹھی بھر کمیونسٹوں کو چھوڑ کر جو اس اقدام کے مخالف تھے، AICC کے تمام اراکین نے ورکنگ کمیٹی کی ڈرافٹ کی ہوئی قرارداد کا خیر مقدم کیا۔ گاندھی جی نے بھی میٹنگ سے خطاب کیا اور 2 روز کی بحث کے بعد 8 اگست کی شام کو دیر گئے یہ تاریخی ہندوستان چھوڑ دو قرارداد منظور کر لی گئی۔ بمبئی کے اپنے سفروں میں بالعموم میں دیہاتی بھولا بھائی دیسائی کے ساتھ ٹہرتا تھا۔ اس مرتبہ بھی میں نے یہی کیا۔ ان دنوں وہ بیمار تھے اور پچھلے کچھ عرصے سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔
اسی لیے مجھے قدرے تعجب ہوا جب AICC کی میٹنگ کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ وہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ اس وقت کافی رات ہو چکی تھی اور میں تھکا ہوا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ اب تک وہ لیٹ چکے ہوں گے۔ میں نے ان کو اتنی دیر تک جاگتے رہنے پر ہلکی سی فہمائش بھی کی، لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ایک عزیز محمد طاہر جو بمبئی میں تجارت کرتے تھے مجھ سے ملنے آئے تھے اور دیر تک انتظار کیا تھا۔ میں جب واپس نہیں آیا تو وہ بھولا بھائی دیسائی کے پاس ایک سندیشہ چھوڑ کر چلے گئے۔ بمبئی پولیس میں محمد طاہر کا ایک دوست تھا اور انہیں پتا چلا تھا کہ اگلے روز صبح سویرے تمام کانگریسی لیڈر گرفتار کر لیے جائیں گے۔ طاہر کے دوست نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اسے یہ اطلاع بھی تھی کہ ہم سب ہندوستان سے باہر شاید جنوبی افریقہ بھجوا دیے جائیں گے۔ روانگی سے پہلے کلکتہ میں اسی قسم کی افواہیں میں سن چکا تھا۔ بعد میں پتا چلا کہ افواہ بے بنیاد نہیں تھی۔ جب حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ ہم سب کو گرفتار کیا جانا چاہیے تو انہوں نے یہ بھی سوچا کہ ہمیں ملک میں ہی رکھنا خلاف مصلحت ہوگا۔ دراصل جنوبی افریقہ کی حکومت سے اس سلسلے میں بات کی جا چکی تھی۔ آخری لمحے میں غالباً کوئی اڑچن پیدا ہو گئی کیونکہ بعد میں فیصلہ بدل دیا گیا۔ جلدی ہم نے معلوم کر لیا کہ حکومت نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ گاندھی جی تو پونے میں روک لیے جائیں جبکہ باقی ہم سب کو قلعہ احمد نگر جیل میں قید کر دیا جائے۔ بھولا بھائی اس خبر سے بہت پریشان ہوئے اور یہی وجہ ہے کہ انہیں میرا انتظار تھا۔ میں بہت تھکا ہوا تھا اور اس طرح کی افواہیں سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے بھولا بھائی سے کہا کہ اگر یہ خبر صحیح تھی تو پھر میرے پاس آزادی کے بس چند گھنٹے تھے۔ بہتر یہ ہوگا کہ میں جلدی کھانا کھا لوں اور سو جاؤں تاکہ صبح کا سامنا اچھی طرح کر سکوں۔ میں سو جانا پسند کروں گا بنسبت اس کے اپنی آزادی کے یہ چند گھنٹے افواہوں پر قیاس اور آئی میں صرف کر دوں۔ بھولا بھائی نے اسے اتفاق کیا اور جلد ہی میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ مجھے ہمیشہ سے بہت سویرے جاگ اٹھنے کی عادت رہی ہے۔ اگلے روز بھی میں صبح کے 4 بجے اٹھ بیٹھا، لیکن ابھی تک بہت تھکا ہوا تھا اور سر بھاری سا محسوس ہوتا تھا۔ میں نے اسپرین کی 2 گولیاں کھائیں اور چائے کی ایک پیالی پی اور کام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ یہ طے کیا گیا تھا کہ وہ قرارداد جسے ہم نے منظور کیا تھا اس کی ایک نقل خط کے ساتھ صدر روزویلٹ کو بھجوائی جائے۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہندوستانی آزادی کے سوال میں جو دلچسپی وہ لے رہے تھے اس پیش نظر ہمیں کم سے کم اتنا تو کرنا ہی تھا۔ میں نے صدر روزویلٹ کے نام خط ڈرافٹ کرنا شروع کیا، اسے ختم نہیں کر سکا۔ شاید اس وجہ سے کہ میں تھکا ہوا تھا یا شاید اسپرین کی وجہ سے مجھے دوبارہ نیند آنے لگی اور میں بستر پر لیٹ گیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے سوئے ہوئے 15 منٹ سے زیادہ گزرے ہوں گے۔ ایسا لگا کسی نے میرے پاؤں چھوئے ہیں۔ میں نے آنکھیں کھولی اور بھولا بھائی کے بیٹے دھیرو بھائی دیسائی کو دیکھا جو کاغذ کا ایک ورق ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ دھیرو بھائی کے یہ بتانے سے پہلے ہی کہ بمبئی پولیس کا ڈپٹی کمشنر میرے لیے گرفتاری کا وارنٹ لایا تھا، میں سمجھ گیا کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ڈپٹی کمشنر برآمدے میں میرا منتظر ہے۔ میں نے دھیرو بھائی سے کہا ڈپٹی کمشنر کو مطلع کر دیں کہ مجھے تیار ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ میں نے غسل کیا، اس کے بعد کپڑے بدلے۔ میں نے اپنے پرائیویٹ سیکرٹری محمد اجمل خان کو ضروری ہدایات بھی دی جو اس وقت تک میرے پاس آ گئے تھے۔ پھر میں برآمدے میں باہر آیا۔ بھولا بھائی اور ان کی بہو ڈپٹی کمشنر سے باتیں کر رہے تھے۔ میں بھولا بھائی کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہا آپ کے دوست پچھلی شام جو اطلاع لے کر آئے تھے درست ثابت ہوئی؟ پھر میں ڈپٹی کمشنر کی طرف مڑا اور کہا میں تیار ہوں۔ اس صبح کے 5 بجے تھے۔ میں ڈپٹی کمشنر کی کار میں بیٹھ گیا۔ ایک دوسری کار میں میرا سامان رکھا گیا اور وہ ہمارے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ ہم سیدھے وکٹوریا ٹرمینس پہنچے۔ یہ لوکل گاڑیوں کے چلنے کا وقت تھا لیکن اسٹیشن بالکل خالی تھا۔ شاید تمام ٹرینیں اور مسافر عارضی طور پر روک دیے گئے تھے۔ جیسے ہی کار سے نیچے اترا میں نے اشوک مہتا کو دیکھا، وہ بھی گرفتار کر لیے تھے اور وکٹوریا ٹرمینس لائے گئے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ حکومت نے ورکنگ کمیٹی کے اراکین کو ہی نہیں بمبئی میں کانگریس کے مقامی لیڈروں کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ مجھے گمان گزرا کہ ہندوستان بھر میں یہی کیا جا رہا ہے۔ پلیٹ فارم پر ایک ٹرین لگی ہوئی تھی جس کے پاس مجھے لایا گیا۔ اس وقت ایک انجن ٹرین سے ڈائننگ کار کو جوڑ رہا تھا۔
یہ ایک کوریڈور ٹرین تھی جو عام طور پر بمبئی پونا لائن پر چلتی تھی۔ مجھے ایک کمپارٹمنٹ میں لے جایا گیا اور میں کھڑکی سے لگ کر بیٹھ گیا۔ تقریباً اسی وقت جواہر لال، آصف علی اور ڈاکٹر سید محمود بھی وہاں آن پہنچے۔ جواہر لال نے مجھے بتایا کہ گاندھی جی بھی اسٹیشن لائے گئے تھے اور انہیں دوسرے ڈبے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ ایک یورپی فوجی افسر ہمارے پاس آیا اور پوچھا کہ ہمیں چائے کی خواہش تو نہیں ہے۔ میں اپنی پیالی پی چکا تھا مگر دوبارہ چائے منگوا لی۔ اب ایک دوسرا فوجی افسر نمودار ہوا اور ہماری گنتی کرنے لگا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ کوئی بات اسے چکر میں ڈالے ہوئے ہے، کیونکہ اس نے کئی بار ہمیں گنا۔ جیسے ہی وہ ہمارے ڈبے میں آیا اس نے زور سے کہا 30۔ جب یہ 2 یا 3 بار ہو چکا تو میں نے بھی اتنے ہی اونچی آواز سے جواب دیا 32۔ اس نے اسے اور زیادہ الجھا دیا اور وہ ایک بار پھر گنتی کرنے لگا۔ بہرحال جلد ہی گارڈ نے اپنی سیٹی بجائی اور ٹرین حرکت میں آ گئی۔ میں نے مسز آصف علی کو پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے شوہر کو رخصت کرنے آئی تھی۔ جیسے ہی ٹرین چلی انہوں نے میری طرف دیکھا اور بولی میری فکر مت کیجیے گا، میں کوئی کام ڈھونڈ نکالوں گی اور بیکار نہ بیٹھوں گی۔ بعد کے واقعات نے ظاہر کر دیا کہ انہوں نے جو کچھ کہا تھا وہی کیا۔ میں یہ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ ایک کوریڈور ٹرین تھی جس میں ایک ڈبے سے دوسرے ڈبے میں جانے کا راستہ ہوتا ہے۔ اب مسز نائیڈو ہمارے ڈبے میں آئی اور کہا کہ گاندھی جی ہم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہم کوریڈور سے ہوتے ہوئے ان کے ڈبے میں گئے جو کچھ فاصلے پر تھا۔ گاندھی جی بہت مزمحل دکھائی دیتے تھے۔ میں نے انہیں اتنا ملول کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ انہیں اس اچانک گرفتاری کی توقع نہیں تھی۔ صورتحال کے مطالعے سے وہ اس نتیجے تک پہنچے تھے کہ حکومت کوئی سخت کارروائی نہیں کرے گی، ہر چند کہ میں نے بار بار انہیں خبردار کیا تھا کہ وہ کچھ زیادہ ہی خوش گمانی سے کام لے رہے ہیں۔ لیکن صاف ظاہر تھا کہ گاندھی جی نے خود اپنے فیصلے پر زیادہ بھروسہ کیا تھا۔ اب جب کہ ان کے اندازے غلط ثابت ہو چکے تھے، وہ طے نہیں کر پا رہے تھے کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم نے 2 منٹ بات کی ہوگی کہ گاندھی جی نے کہا آپ جیسے ہی اپنی منزل پر پہنچے حکومت کو مطلع کر دیجئے کہ آپ صدر کانگریس کی حیثیت سے اپنا کام جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آپ کو اپنے پرائیویٹ سیکریٹری اور دوسری ضروری سہولتوں کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ جب پچھلی بار آپ گرفتار کیے گئے تھے اور نینی جیل میں رکھے گئے تھے حکومت نے یہ سہولتیں مہیا کی تھیں۔ آپ کو انہی سہولتوں کا مطالبہ پھر سے کرنا چاہیے اور اگر ضرورت پڑے تو اس مطالبے کو ایک مسئلہ بنا لینا چاہیے۔ میں گاندھی جی سے اتفاق نہیں کر سکا۔ میں نے انہیں بتایا کہ اب صورتحال قطعاً مختلف تھی۔ ہم نے کھلی آنکھوں سے یہ راستہ چنا تھا اور اب ہمیں اس کے نتائج کو بھگتنا پڑے گا۔ میں یہ تو سمجھ سکتا تھا کہ وہ کسی ایسے مسئلے کی بنیاد پر جسے کانگریس نے اختیار کیا ہو یہ چاہتے ہوں کہ میں لڑائی کروں، لیکن اس کا جواز کیا ہو سکتا تھا کہ میں محض چند ذاتی سہولتوں کی فراہمی جیسے چھوٹے سے مسئلے کو لے کر لڑ پڑوں۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میرا یہ مطالبہ حق بجانب ہوگا کہ میرے پرائیویٹ سیکریٹری کو مجھ سے ملنے کی اجازت دی جانی چاہیے تاکہ میں کانگریس کا کام جاری رکھ سکوں۔ یہ معاملہ بامشکل اس قابل تھا کہ اس کی بنیاد پر موجودہ صورتحال میں ایک جھگڑا کھڑا کروں۔ ہم ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ بمبئی پولیس کا ڈپٹی کمشنر اسی ٹرین میں ہمارے ساتھ تھا۔ اندر آیا۔ اس نے ہم سے اپنے کمپارٹمنٹ میں جانے کو کہا۔ اس نے مجھے بتایا کہ صرف مسز نائیڈو گاندھی جی کے ساتھ ٹھہر سکتی تھی۔ چنانچہ جواہر لال اور میں اپنے ڈبے میں واپس آ گئے۔ اب گاڑی تیزی سے کلیان کی طرف جا رہی تھی۔ کلیان میں وہ ٹھہری نہیں بلکہ پونا کا راستہ پکڑ لیا۔ میں نے سوچا کہ شاید ہمیں وہیں رکھا جائے گا، اور جب ٹرین وہاں ٹھہری تو میرا یقین اور پختہ ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ ہماری گرفتاری کی خبر کسی طرح پونا جا پہنچی تھی۔ پلیٹ فارم پر پولیس بھری پڑی تھی اور پبلک کے کسی آدمی کو وہاں آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ البتہ پل کے اوپر بہت بڑی بھیڑ جمع تھی۔ جیسے ہی ٹرین اسٹیشن کے اندر آئی بھیڑ نے نعرے شروع کر دیے، مہاتما گاندھی کے جے۔ اس نعرے کا بلند ہونا تھا کہ پولیس نے لوگوں پر لاٹھی چارج کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا اسے حکومت سے احکامات ملے ہیں کہ کسی مظاہرے یا نعرے کی اجازت نہیں ہوگی۔
جواہر لال بھی کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ پولیس لاٹھی چارج کر رہی ہے، وہ ڈبے سے کود پڑے اور چیختے ہوئے آگے بڑھے، تمہیں لاٹھی چارج کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پولیس کمشنر ان کے پیچھے دوڑا اور جواہر لال کو ان کے ڈبے میں واپس لانے کی کوشش کی۔ جواہر اس کی بات کب سننے والے تھے، چنانچہ غصے میں بولنے لگے۔ اس وقت تک ورکنگ کمیٹی کے ایک اور رکن شنکر راؤ دیو بھی پلیٹ فارم پر آ گئے تھے۔ 4 پولیس والوں نے انہیں گھیر لیا اور ان سے کہا کہ ٹرین میں واپس جائیں۔ جب انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو پولیس والے انہیں جسمانی طور پر اٹھا کر واپس لے چلے۔ میں نے جواہر لال کو آواز دی کہ لوٹ آئیں۔ جواہر لال غصے میں تھے مگر میری درخواست مان لی۔ پولیس کمشنر میرے پاس آیا اور 2-3 بار کہا، جناب مجھے بہت افسوس ہے مگر مجھے یہ حکم دیے گئے ہیں اور مجھے اب عمل کرنا ہوگا۔ میں نے اپنی کھڑکی سے دیکھا کہ مسز نائیڈو اور گاندھی جی کو ٹرین سے باہر لے جایا جا رہا ہے۔ بمبئی کا ایک اور شخص جو گاڑی سے اترا تھا پلیٹ فارم سے آگے جانا چاہتا تھا لیکن پولیس نے اسے روک دیا۔ وہ اس وقت تک باز نہیں آیا جب تک کہ پولیس نے اسے جسمانی طور پر زبردستی نہیں روکا۔ میرا خیال ہے کہ وہ گاندھی جی کی ہدایتوں کے مطابق عمل کر رہا تھا۔ یاد رہے موجودہ تحریک شروع کرتے وقت گاندھی جی نے کہا تھا کہ کسی کو بھی رضاکارانہ طور پر خود کو گرفتار نہیں کروانا چاہیے، صرف اسی صورت میں لوگ جیل جانے پر تیار ہوں جب جسمانی طاقت کا استعمال کیا جائے۔ گاندھی جی کے اتار لیے جانے کے بعد ٹرین پھر سے روانہ ہوئی۔ اب میں نے سمجھ لیا کہ ہمیں احمد نگر لے جایا جا رہا ہے۔ دن کے 1:30 بجے کے قریب ہم اسٹیشن پہنچے۔ سوائے مٹھی بھر پولیسی افسروں اور ایک اکیلے فوجی عہدیدار کے پورا پلیٹ فارم خالی تھا۔ ہم سے اترنے کو کہا گیا اور ہمیں ان کاروں میں بٹھا دیا گیا جو ہماری منتظر تھیں۔ وہ فوراً ہی چل پڑی اور اس وقت تک نہیں رکیں جب تک کہ ہم قلعے کے اندرونی پھاٹک تک نہیں پہنچ گئے۔ وہاں ایک فوجی افسر کھڑا ہوا تھا۔ پولیس کمشنر ایک فہرست لایا اور اسے تھما دی۔ فوجی افسر نے ایک ایک کر کے ہمارے نام پکارے، پھر ہمیں اندر جانے کے لیے کہا۔ اصل میں پولیس کمشنر ہمیں فوجی عہدیداروں کے حوالے کر رہا تھا۔ اب اس کے بعد سے ہم فوج کے قبضے میں تھے۔